یہ مسئلہ بعد میں عرض کر سکتا ہوں، اصل فیصلہ کا وقت ہوا، یہ پہلے سن لیں۔ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حج کے سارے ارکان ادا کر لے اور اس کا طواف وداع رہ جائے اور عورت کو ماہانہ عذر ہو جائے تو کیا 10 دن روک کے وہ انتظار کرے، طواف وداع کر کے پھر گھر جائے، یا طواف وداع چھوڑ جائے اور واپس جا سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا طواف وداع چھوڑ دے، انتظار نہ کرے پاک ہونے کا، طواف وداع چھوڑ دے، اس کا حج مکمل ہو گیا، یہی حضور کا حکم ہے، وہ عورت واپس جا سکتی ہے۔ اہل مدینہ نے کیا کہا؟ لا ناخذ بقولک وندع قول زید، ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے۔ تیری بات عبداللہ ابن عباس نہیں مانیں گے اور زید کا فتویٰ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا اگر میری بات میں یقین نہیں ہے تو انس کی ماں سے پوچھ لو، اس نے میرے سامنے حضور سے پوچھا تھا۔ اہل مدینہ نے کہا مجھ سے بھی نہیں پوچھیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، اس سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ حضرت عبداللہ ہنس پڑے، فرمایا جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ بڑے پیار سے سننا مسئلہ، جو ماننی نہیں تھی تو پوچھا کیوں تھا؟ کہنے لگے پوچھا اس لیے تھا کہ شاید تو ہمارے امام کی تصدیق کرے گا، تیرا مسئلہ ہو گیا اس کے خلاف، اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ تو رہتا ہے مکے میں، حضور کا چچا دار بھائی، حضور کے صحابی اور تاج المفسرین حبر الامہ جن کا خطاب ہے، ان کو مدینہ والا صحابی کہتے ہیں تیری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ تو رہتا ہے مکے میں اور فتویٰ دیتا ہے مکے میں، یہاں فتویٰ ہمیں دیتا ہے زید، اس کا مسئلہ غلط بھی ہو تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اگر تو صحیح بتانا چاہتا ہے تو زید کو بتا، زید بتائے گا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شخصی کس بلا کا نام ہے؟ حدیث بیان ہو رہی ہے مجھے وہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تجھے صحیح بھی بتانا ہے نا تو زید کو بتا، کیونکہ وہ ہے ہمارا امام، ہم روزانہ کسی علم کی بات پر اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ کہو نا سبحان اللہ، یہی وہ ہے تقلید شخصی۔ اور جب مدینے والے صحابی تقلید شخصی کر کے مشرک نہ ہو تو ہم تو ویسے ہی کوئی علم نہیں ہے، ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ ہے کسی کے پاس اس حدیث کا توڑ تو 20 ستمبر تک فقیر یہاں ہے، اس کا توڑ پیش کرے، اس حدیث کا مدعا پیش کرے اور بتائے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تقلید شخصی کے ہاتھ میں یہ دلیل خاص کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تقلید شخصی بھی کرتے تھے مسائل میں، اور جب کرنے اول میں تقلید کی صورت اور اصل موجود ہے، آج تقلید کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک دفعہ پیار سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق اصول دین سے ہے، اور جو بھی اصول دین کا منکر ہو دار اسلام سے خارج ہے، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قادیانی کے بارے میں کہا گیا قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، مستقل نبی ہونے کا دعوے دار ہے، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن پاک میں شک کرنے والا، یہ کہنے والا کہ ہزاروں آیتیں صحابہ نے اڑا دی قرآن سے، قرآن میں شک کرنے والا بھی کوئی رشتے دار ہے ایسا بولنے کا، قرآن میں شک کرنے والا کون ہے؟ بولو عظمت مصطفیٰ کا منکر کون ہے؟ بولو، کیونکہ عظمت مصطفیٰ و اصول دین سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ، کیونکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر مخلوق میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں،
ایک اللہ ہے جو الہ ہے ہمارا. اس الہ کے بعد دنیا میں وہی عظیم ہے جو اس الہ کے سب سے قریب ہے. حضور سے بڑھ کے اس کے قریب کوئی نہیں، اس لیے حضور سے بڑھ کر اور کسی کا درجہ نہیں. ایک دفعہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ عظیم ہے اور پھر وہ عظیم ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہے. اور اس مقام تک نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ کوئی نبی پہنچا، رسول پہنچا. کس مقام تک؟ اس مقام کو ابن عربی نے اس طرح بیان کیا. فتوحات مکیہ اٹھا کر دیکھیے، صوفی ہیں اور مفکر صوفی، اور حق ہے جیسے صوفی ہونے چاہیے ایسے صوفی. محقق صوفی حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ وجود محمدی کو اتصال حقیقی نصیب ہوا ذات باری تعالیٰ سے. وجود محمدی کو ذات باری تعالیٰ میں فنائیت حاصل ہوگی. آپ اس کو نہ سمجھے تو اس طرح سمجھ لیں. میرے امام مولانا رضا خمرے بھی کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریبی حضرت قادر کے لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر ہے. حضرات گرامی کتنا قرب حاصل کیا، بس صرف ایک اشارہ، چونکہ اس موضوع پر بھی میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کتنا قرب حاصل کیا کہ ہم جو عالم امکان میں ممکنات میں بندے رہتے ہیں، ہم اس کو کسی پیمانے سے بیان کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضور میں اور رب کی ذات میں ایک بال کا بھی فاصلہ نہیں ہے. سیاستہ سے حدیث عرض کرتا ہوں، فرمایا وضع یدہ بین کتفیہ فوجدت برہا بین صدیہ علمت ما فی السماوات و ما فی الارض. آہستہ کہیں گے رب قریب ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا، سنیو میں اتنا قریب گیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے دو صدیے یہاں بین صدیہ، اللہ نے قدرت کا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھ دیا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا. اور آپ نے کہا اس طرح سے سبحان اللہ. ایک تجلی دور پہ آئی اور آگ لگ گئی. قدرت کا پورا ہاتھ حضور کے کاندھے پہ آیا، سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو. یہ سبحان اللہ کے رشتے میں ایک تجلی دور کا سرما بنا دے، پورا جنے قدرت کاندھوں پہ آئے تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو. اس ہستی کو ابھی لوگوں نے متنازع بنا لیا. کملی دنیا ریس کریں دی ماجی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. ایک تجلی دور کو جلا گئی. حضور کہتے سینے میں ٹھنڈک. اللہ محمد الدین عینی صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری، آپ نے اس پر تبصرہ کیا اور کیا فرمایا سنو ایک جملہ. فرماتے ہیں دور خاک تھا. سنو ابھی تم بھی سن لو، سنیوں کو تو سنا ہی رہا. باتیں کرتے ہو تو باتیں ختم ہے ساری. فرمایا تیلی ہو نا تیلی، دیا سلائی اور ڈبی تیلی لگاؤ تو ہر جگہ آگ لگتی. اگر وہ تجلی آگ لگاتی ہوتی تو ہر جگہ آگ لگتی. ادھر آگ لگی ادھر ٹھنڈک پڑی. مسئلہ کوئی اور ہے. علامہ عینی کہتے ہیں وہ تجلی آگ لگانے والی نہیں تھی، مؤثر میں آگ نہ تھی، مؤثر میں صلاحیت نہ تھی. علامہ عینی کی تقریر سنو، جملہ ختم. علامہ کہتے ہیں دور خاک تھا جل گیا، محمد خدا کا نور تھا، نور کو اٹھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دور پر تھے، آنکھ ملی، تحمل نہ ہوا.
اٹھا نہ سکے، لیکن ایک تجلی تھوڑی سی دیکھ لی، اور صاحب شفاء علامہ قاضی ایاز، حافظ ابن کثیر مسند روایت لائے، علامہ قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے، اور یہی مسئلہ مطبوع زوائد شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھوڑی سی تجلی دیکھی نا، تو آنکھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر سیاہ رات میں اگر کوئی چیونٹی زمین پر چلتی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بینائی میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 30 میل پر سیاہ رات میں وہ چیونٹیاں بھی دیکھ لیا تھا۔ جلدی دیکھنے سے سنیوں مسئلے اتنے لمبے نہیں ہیں، اگر سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام میں کلی ڈالی۔ امام راضی کہتے ہیں جو ایک تجلی دیکھے اور وہ بھی سنبھل کے نہ دیکھے